میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں آج ہم پھر آپ کے پاس حاضر ہیں، جس میں آج سورہ بقرہ کی مجموعی طور پر 21ویں رکوع اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے لے کر 176 تک کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بالاتفاق مفسرین مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی، جس میں مشرکین مکہ کے چند مخصوص قبائل، جن قبائل کے نام مفسرین کرام نے یوں بیان کی ہیں کہ بنو ثقیف، بنو خزاعہ، عامر بن صعصع اور بنو مدلج کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جنہوں نے اپنے اوپر کھیتیوں اور مویشیوں کو حرام کر لیا تھا۔ علاوہ ازیں انہوں نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام کو بھی حرام قرار دیا تھا۔ اب یہ کیا ہے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کیا ہے، اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں تاکہ آپ کو اس آیت کی تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کو مشرکین مکہ نے بتوں کے تقرب کے حصول کے لیے چھوڑ رکھا تھا، اور عام لوگوں کو اس کا دودھ دوہنے سے منع کر دیا گیا تھا، یعنی اس کے دودھ سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایک خاص قسم کی اونٹنی تھی جس کو بتوں کے لیے نامزد کر دیا گیا تھا۔ دوسری اونٹنی صائبہ، وہ اونٹنی جس کو مشرکین مکہ نے اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا تھا اور اس پر کوئی چیز نہیں لادی جاتی تھی، یعنی وزن وغیرہ اس پر نہیں لادا جاتا تھا۔ پہلی اونٹنی کے دودھ سے استفادہ قطعاً نہیں کیا جاتا تھا، اور یہ ان کا خود ساختہ نظریہ تھا کہ اللہ نے ان چیزوں کو ہم پر حرام کر دیا ہے، یعنی اونٹنی کا دودھ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اور دوسری قسم کی اونٹنی جس کا نام انہوں نے صائبہ رکھا تھا، جس کو وہ چند مخصوص بتوں کے لیے مختص کر دیتے تھے، اس اونٹنی پر وزن کو لادنا وہ شرعاً اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ تیسرا الوسیلہ، اور وہ اونٹنی جس سے لگاتار 2 مرتبہ اونٹنی پیدا ہو تو ایسی اونٹنی کو وہ ایک خاص قسم کا نام اور ایک خاص قسم بت کے ساتھ مختص کر دیتے تھے، جس کو الوسیلہ کہا جاتا ہے، اور اس کو بھی مشرکین اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی جو اونٹنی لگاتار یکے بعد دیگرے 2 اونٹنیاں پیدا کرے، یعنی 2 مادہ اونٹنیاں اس کے جسم سے پیدا ہوں، اس کے بطن سے پیدا ہوں، اس کو بھی وہ بتوں کے لیے مختص کر دیتے تھے، اور اس کا بھی دودھ نہیں دھویا جاتا تھا اور اس پر وزن وغیرہ نہیں لادا جاتا تھا، اور ان کو انسانی ضروریات کے لیے کسی طور پر بھی استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اور الحام، وہ نر اونٹ کو کہا جاتا تھا جو معین مرتبہ مادہ کے ساتھ جفتی کرے، اور اس کو بھی مشرقین بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔
اس پر سامان نہیں لاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مشرقین مکہ کی اس خود ساختہ عقیدے کی قرآن کریم فرقان حمید میں تردید فرمائی۔ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 103 ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے نہ بحیرہ کو ممنوع فرمایا، نہ ہی صائبہ کو، اور نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکاذب، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا، وہ جھوٹ بول کر اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل والے نہیں یا عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اونٹنیوں کی اور اس نر اونٹ کو جو انہوں نے بتوں کے نام پر منسوب کر رکھا تھا، اور ان سے کھیتی باڑی، ان سے وزن اٹھوانا اور ان کے دودھ وغیرہ سے استفادہ کرنے کو وہ اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، اور اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں سے استفادہ کرنا ہمارے لیے حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام آیت مبارکہ کے نزول کے ساتھ مشرقین کے اس نظریے کی تردید کی، اور اس نظریے کا رد کر دیا گیا کہ یہ انہوں نے خود سے حرام کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں حلال ہے، پاکیزہ ہے، یعنی مشرقین نے اپنی طرف سے جو بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا، یہ ان کے حق میں آیت نازل ہوئی، ان کے متعلق آیت نازل ہوئی کہ زمین میں پیدا شدہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اور لوگوں کی منفعت کے لیے ہیں، لوگوں کے نفع کے لیے ہیں، اور ان چیزوں سے فقط بچو جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا، یا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی شارع ہیں، آپ بھی شریعت کے اندر شارع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کی ممانعت فرما دی، یا وہ ممانعت اللہ کی طرف سے ہوئی، چیز فقط وہی حرام ہوگی، باقی چیزیں اپنی اصل پر حلال رہیں گی، جیسا کہ مشہور قاعدہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اصل اشیاء میں اباحت ہے، اصل میں چیزیں جائز ہیں، جب تک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی ممانعت نہ آ جائے، حرمت نہ آ جائے۔ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھے گا کہ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر معاملات پر قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط کیا ہوگا کہ اے لوگو کھاؤ وہ چیزیں جو حلال اور پاکیزہ ہیں، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ تو ظلال القرآن تفسیر کے اندر سید قطب شہید نے ایک بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیات مبارکہ میں اپنے خالق، اپنے رازق ہونے کا، اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں اب اپنے رازق ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو خالق ہوتا ہے وہی مخلوق کی ضروریات کا کفیل ہوتا ہے، وہی مخلوق کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیات میں اپنی خالقیت کا ذکر کیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رزاقیت کا ذکر فرما رہے ہیں، یعنی جو خالق ہوتا ہے، رازق بھی وہی ہوتا ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کی ضروریات وہی پوری کرے گا۔ لہٰذا اس لیے یہاں پر اب ان آیات کا تذکرہ شروع ہو گیا جن کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، انسانی ضروریات کے ساتھ ہے، کھانے پینے کے ساتھ ہے۔ اب کھانے پینے کے باب میں کھانے پینے کے متعلق ایک اصول وضع کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور طیب چیزیں نازل کی وہ تم کھاؤ، اور وہ چیزیں جو تم نے اپنے خواہش نفس سے خود پر حرام کر رکھی ہیں وہ اصلاً حرام نہیں، فقط تمہاری خواہش نے تمہارے لیے راستے میں ایک دیوار کھڑی کر رکھی ہے، تم ان سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ حرام چیز وہی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے لوگوں کو دین سے بہکایا اور
جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ انسان جب خود سے کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے یا خود سے شارع بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شیاطین کے وسوسوں کے باعث ہوتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ختم شریف کا کھانا ہو یا 11ویں شریف کی نسبت سے کوئی کھانا ہو یا شب معراج کے متعلق جو اصال ثواب کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے یا 40واں وغیرہ کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اس کھانے کو شرعاً جائز نہیں سمجھتے۔ تو ان لوگوں کی خدمت میں یہی درخواست ہے کہ جب تک اللہ رسول کسی چیز کو حرام قرار نہ دیں، اس چیز کو خواہش نفس سے حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز کے حرام ہونے کی تصریح ہی نہیں فرمائی تو اس کو حرام کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم کھاؤ حلال اور طیب، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، حلال کھاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں جو بھی دعا کروں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اپنی خوراک کو پاک کرو، یعنی اپنی خوراک کو حلال کرو، طیب کرو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے، یہ حدیث معجم الاوسط کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی کہ جب کوئی انسان اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتے، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے اگا ہو اس کے لیے آگ ہی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جس شخص نے اپنی خوراک حرام پر انحصار کر کے رکھی ہو، اس کی اولاد بھی حرام کھا رہی ہو، وہ خود بھی حرام کھا رہا ہو، تو اس جسم کے لیے آگ ہی بہتر ہے کہ آگ اس کو جلا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ جس کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حلال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا تو اپنے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام دیگر مخلوق کو کھلا پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت ہے، پاکیزگی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں حلال طریقے سے کمایا وہاں اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے کمایا اور اسے ناحق جگہ پر خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت و حقارت کے گھر میں یعنی جہنم میں داخل فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں خیانت کرنے والے کئی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ اور آپ نے آگے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 آپ نے تلاوت فرمائی کہ جب کبھی بجھنے لگے گی آگ تو ہم اسے مزید بھڑکا دیں گے، یعنی حرام خوروں کو اس جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا کہ جس کی آگ بجھنے لگے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلما خبت زدناہم سعیرا، تو پھر ہم اس آگ کو مزید بھڑکا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کھانے سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے گوشت پر نمک ڈال کر وہ کھا رہے تھے، تو آپ نے اس شخص کو بھی کہا کہ تم بھی گوشت کھاؤ، اس نے کہا میں گوشت نہیں کھاتا اونٹ کا، تو آپ نے فرمایا کہ تم گوشت کیوں نہیں کھاتے، کیا تم روزے کی حالت میں ہو؟ تو اس شخص نے کہا نہیں، میں نے اونٹ کا گوشت خود پر حرام کر رکھا ہے، میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اور میں نے اس مسئلہ پر قسم کھا رکھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس قسم کا کفارہ ادا کرو اور اونٹ کا گوشت کھا لو۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تم زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، شیطان کے راستوں پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگلی آیت مبارکہ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، یعنی شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تم خود نہیں جانتے یا تمہیں معلوم نہیں ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلاتا ہے، کفر و شرک کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق عقائد، ایسے عقائد جو حق پر مبنی نہیں، جن میں باطل کی آمیزش ہے، یعنی باطل عقائد، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی طرف لے کر جاتا ہے، اور از خود حلال اور حرام یہ جن لوگوں میں عادت ہوتی ہے، یہ بھی شیطان کا طریقہ ہے کہ ان لوگوں کو وسوسہ ڈال دیتا ہے، اور یہ از خود سے کہہ دیتے ہیں یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ایسے ہے، اس کو کھانا منع ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب انسان دین کا علم نہ رکھے، اپنی خواہش نفس سے کسی چیز پر حرام ہونے کا فتویٰ صادر کرے، پھر اس بات پر اڑ جائے، اور اس بات پر ایسا اڑے کہ اس کو سمجھائیں اور وہ نہ سمجھے، تو یہ واضح طور پر شیطان کا اولیاء میں سے ایک ولی ہے، شیطان کا پجاری ہے، یا شیطان کے راستے پر چلنے والا شخص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کوئی بات بھی جو احادیث مبارکہ یا قرآن کریم فرقان حمید کے علاوہ ہو، وہ منسوب کرنا شرعاً جائز نہیں۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے متعلق فقط اس حد تک کلام کرنا جائز ہے جس حد تک ہمیں شریعت نے رہنمائی فرمائی، قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں حکم دیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمارے لیے کوئی رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، یعنی آسمانی کتاب قرآن کریم بھی ہو سکتی ہے، یا دیگر آسمانی صحیفے یا آسمانی کتابیں بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اگر یہ خطاب مشرقین کے ساتھ ہے تو مراد ادھر قرآن کریم ہے۔ تو کہتے ہیں ہم اس کی بات کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ جب کافروں سے کہا جائے توحید قرآن پر ایمان لاؤ اور پاک چیزوں کو حلال جانو، تو اس مسئلے پر ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ما سوائے اس بات کے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی راستے پر پایا، ہم انہی کی تقلید کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال اٹھے گا کہ کیا اکابرین کی تقلید کرنا شرعاً مذموم ہے، اور اگر محمود ہے تو کس دلیل سے محمود ہے؟ اور یہ جس تقلید کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہم فقط اپنے بڑوں کے پیچھے چلیں گے، اس آیت کو پڑھ کر بھی بہت سے لوگ گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور اہل سنت کے فقہی جو مذاہب ہیں اس پر تان کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کر رہے ہیں، یہ فقہی مسائل کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلتے ہیں، یہ فقہی مسائل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابرین کے پیچھے چلتے ہیں، لہٰذا تقلید مذموم ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی، اس آیت سے وہ یہ دلیل دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ تقلید دو قسم کی ہے، ایک تقلید محمود ہے، ایک تقلید مذموم ہے۔ تقلید محمود یہ ہے کہ قرآن اور حدیث مبارکہ کے مفاہیم، معنی، تشریح میں اکابرین کے علم سے استفادہ کیا جائے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر ہمارا کوئی قول حدیث مبارکہ کے خلاف پاؤ تو حدیث پر عمل کرو اور ہمارے قول کو چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ان لوگوں نے کسی الگ سے دین کو متعارف نہیں کروایا، فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے آنے والا دین، قرآن کریم کی آیات اور ان کے مفاہیم پر
یہ لوگ اپنی اپنی تشریحات وہ بھی قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر جس تقلید کو مذموم کہا گیا وہ تقلید ہوگی جو قرآن کے کسی حکم کے خلاف ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے کسی فرمان کے خلاف ہوگی۔ مثال کے طور پر اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ، نہ صائبہ، نہ بحیرہ، نہ صائبہ، نہ حام، نہ وسیلہ ان کو حرام کیا۔ اب اس پر ان کے پاس کوئی دلیل شرعی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ إِن كُنتُم صَادِقِینَ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے اگر یہ سچے ہیں تو کوئی دلیل تو لائیں۔ یہ دلیل تو نہیں ہے کہ ہمارے بڑے کرتے رہے ہیں، دلیل کا تعلق کسی کتاب سے ہونا چاہیے جو آسمانی کتاب ہو، کسی نبی کے فرمان سے ہونا چاہیے، قرآن کریم سے ہونا چاہیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ یہ کوئی عقلی یہ دلیل شرعی نہیں کہ ہمارے بڑے یہ کام کرتے رہے لہٰذا ہم کر رہے ہیں۔ ہاں اگر بڑے اچھا کام کرتے رہے ہوں تو اچھے کام میں ان کی تقلید کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے آباء و اجداد کے رب کی پرستش کریں گے۔ لہٰذا ہر تقلید مذموم نہیں، تقلید وہ مذموم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کسی شخص کی پیروی میں کی جائے، کسی شخص کی پیروی کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح، قرآن کریم کی کسی آیت کی تشریح، ان اکابرین سے لینا، ان سے رہنمائی لینا، یہ تقلید مذموم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی مسئلے کو نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کر سکتے ہو۔ لہٰذا اہل ذکر سے سوال، اہل علم سے سوال کرنا یہ تو قرآن کریم سے خود ثابت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم ہر نماز میں ہاتھ باندھ کر قبلہ رو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان کے پیچھے پیچھے چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو واضح ہو گیا کہ یہاں پر انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنے میں، ان سے رہنمائی لینے کے اندر کوئی بھی شرن قباحت نہیں ہے۔ جو معاملہ بھی ہے وہ تقلید مذموم کا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالفت میں جانا اور اس پر فقط اتنی ہی دلیل دینا، یہ ہمارے بڑوں کا مذہب رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا اَوَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگر جن کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ یہ کیسی تقلید ہے کہ ان کے باپ دادا اگرچہ عقل نہ رکھتے ہوں پھر بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے باپ دادا نہ ہدایت پر ہوں پھر بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ، اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جا سکتی، کسی کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا۔ آگے مزید ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہ سنے، لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہ سنے، بہرے گونگے اندھے تو انہیں سمجھ نہیں۔ کافروں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی طرح دی جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا، یعنی یہ تو سن رہا ہے۔ ان کی مثال ایسے جانوروں کے ساتھ دی گئی۔ ایک ریوڑ ہے جانوروں کا، اسے جب چرواہا اپنی طرف بلاتا ہے تو وہ چرواہے کی چیخو پکار تو سن رہے ہیں، اس کی آواز تو سن رہے ہیں، لیکن اس آواز کا مطلب نہیں جانتے کہ پکارنے والا ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور اس کے پکارنے کا مقصد کیا ہے۔ فقط پکار سن رہے ہیں، آواز سن رہے ہیں، لیکن آواز کا مفہوم نہیں سمجھتے، آواز کا مطلب نہیں جانتے کہ وہ ہمیں کہنا کیا چاہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلسل کافروں کو مسلسل دین حق کی دعوت دے رہے تھے۔ کافر سنتے تھے لیکن اس سے نفع نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس بات کی تصریح فرمائی۔ ایک جگہ پر فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ
کے لیے آپ ان پر تبلیغ کا کام کیجئے، برابر ہے ان کے لیے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یعنی آپ کی بات تو سنتے ہیں لیکن اس سے استفادہ کرنے کا ان کو اللہ تبارک و تعالی نے شعور ہی نہیں دیا۔ آپ کی بات سن رہے ہیں لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے۔ ایک چرواہا جب ایک ریوڑ کو پکار رہا ہے اور پورے کا پورا ریوڑ اس کی آواز کو سن رہا ہے، لیکن ریوڑ اس آواز پر کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کر رہا، یعنی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا، وہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ چرواہا ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، ہمیں کسی خطرے کی طرف ہانک رہا ہے، خطرے سے بچانے کے لیے ہانک رہا ہے، یا ہمیں گھر لے جانے کے لیے بلا رہا ہے۔ تو ان کی مثال کفار کی بے عین ہی ایسے ہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اس دین کی دعوت کی حقیقت نہیں سمجھ رہے، قیامت کے دن کی ہولناکیاں نہیں جانتے، جنت کے مناظر ابھی تک انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، جنت کی جو خوبصورتی ہے یہ اس پر آگاہ نہیں ہے، جہنم کی گہرائیوں سے ابھی تک واقف نہیں ہے۔ کاش کہ یہ دیکھ لیتے کہ قبروں میں ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے گا، یہ دیکھ لیتے کہ روز محشر ان کے ساتھ کتنی سختی والا معاملہ کیا جائے گا، یہ دیکھ لیتے کہ ان کو جب جہنم میں جھونکا جائے گا، یعرف المجرمون بسیماہم، اور مجرم جس دن چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، ان کو پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یہ دیکھ لیتے تو ایسا رد عمل کبھی بھی ظاہر نہ کرتے، جیسے انہوں نے آواز کو سنا ہی نہیں، گویا ایسا رد عمل کر رہے ہیں جیسے کوئی گونگا بہرا ہو، سم بکم فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اب واپس لوٹنے والے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر کسی قسم کا رد عمل دینے والے نہیں۔ اسی طرح کی صورتحال اس وقت جنم لیتی ہے، اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی خاص مسلک سے، کسی خاص نقطۂ نظر کے تحت آپ کا درس قرآن سن رہا ہے، وہ جب اپنا ذہن اس سوچ کے ساتھ بنا کر قرآن کا درس سنتا ہے کہ میں فلاں مسلک کے ساتھ ہوں، فلاں فرقے کے ساتھ ہوں، تو وہ یقیناً ہدایت سے دور رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر اس نقطہ نظر سے سنتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک پہنچا یہ اول تا آخر انسان کی فلاح و بہبود ہے، تو اس طریقے سے وہ انسان اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ ایک خاص ذہنیت لے کر، ایک خاص نقطہ نظر بنا کر قرآن کریم سننے والے اکثر ہدایت نہیں پاتے۔ ان لوگوں کا بھی نقطہ نظر یہی تھا، جو کچھ ہم تک پہنچا ہمارے بڑوں سے پہنچا وہی صحیح ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی طور پر قبول نہیں کی جا سکتی، یا ہمارے اکابرین اور ہمارے آباء و اجداد سے چلے آنے والے دین کے منافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آگے بھی اس پر گفتگو ہو چکی ہے، ایک درس کے اندر ہماری گزشتہ ایام میں ایک درس میں ہم نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، شکر کی تعریف کی، اس پر صوفیہ کرام کے اقوال اور کچھ احادیث سے بھی ہم نے اس پر گفتگو کی۔ واشکروا للہ، ادھر مختصر اختصار کے ساتھ کلام کیا جائے گا۔ شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی اہمیت اور افادیت رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو اس شخص سے کبھی بھی سلب نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں مزید اضافہ فرما دے گا۔ گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں شکر ایک زنجیر ہے جو نعمت کو انسان کے ساتھ باندھ دیتی ہے۔ انسان جب تک شکر ادا کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے زائل نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث ہم تک پہنچی ان میں شکر کی فضیلت تو بہت زیادہ بیان ہوئی۔ ایک اور بات بھی اسی ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ شکر یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کریں کہ مجھ پر جو بھی کرم ہوا یہ رب کریم نے مجھ پر اس صورت پر کرم کیا، تو اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے
اور امام احمد بن حنبل نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بندے کی اس حالت سے بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ لقمہ منہ میں ڈالے یا پانی کا گھونٹ پیے تو اس پر اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. اور دوسری روایت جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شعب الایمان میں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا اور جنات اور انسانوں کا معاملہ بہت سخت ہے، میں نے انہیں پیدا کیا اور وہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور میں انہیں رزق دیتا ہوں مگر وہ دوسروں کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کی تحدید فرمائی، ان لوگوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. آگے ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اور تم پر مردار حرام کیا اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور کے بوقت ذبح اس پر غیر خدا کا نام پکارا جائے. تو جو یہ کھانے پر مجبور ہو جائے، نہ خواہش رکھنے والا نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت انتہائی اہمیت کی حامل، تمام آیات اپنی اپنی جگہ پر اہمیت اور افادیت رکھتی ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ پر خصوصی طور پر یہ لفظ میں نے کہے کہ اہمیت کی حامل ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ اس آیت مبارکہ کی صحیح تفسیر نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے اشتباہات میں اور بہت سے معاملات کے اندر مشتبہ معاملات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا. مردار وہ جانور جو اپنی طبعی موت مر جائے اور آپ نے اس کو ذبح نہ کیا ہو، انسان کے ذبح کرنے سے پہلے وہ دنیا سے چلا جائے، مر جائے، اپنی طبعی موت مر جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جانور مردار ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی فرمایا، یہاں پر یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرداروں میں سے دو جانوروں کو مستثنیٰ فرما رکھا ہے، ایک مچھلی کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا یہ ٹڈی ہے اس کو مستثنیٰ فرمایا ہے کہ یہ دونوں جانور مردار بھی تمہارے لیے حلال ہیں. یعنی مچھلی کو مرنے کے بعد ہی ذبح کیا جاتا ہے، اس کو ذبح کر کے نہیں مارا جاتا. یہ سنن دارقطنی، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا. معرفت السنن والآثار میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے دو قسم کے مردار حلال کر دیے گئے. دو قسم کے مردار سے مراد مچھلی اور ٹڈی ہے. اور مزید ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر میت حرام ہے یعنی مردہ، والدم واللحم الخنزیر، اور خون. یہاں پر مطلقاً ارشاد فرمایا تمہارے لیے خون حرام ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 145 میں اس خون کا واضح ذکر کیا، او دم مسفوحا، اس سے مراد بہنے والا خون حرام ہے. وہ خون جو جانور کی رگوں کے اندر جم جائے، یعنی ایسا خون جو جانور کو ذبح کرنے کے بعد کچھ حد تک اس کی رگوں کے اندر کچھ گوشت کے اندر جمع رہتا ہے، اس خون کی بات نہیں ہو رہی، یہ بہنے والے خون کی بات ہو رہی ہے. وہ خون پکنے کے بعد اس کی تاثیر، جراثیموں کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. سائنس بھی اس بات پر واضح طور پر اشارہ دے چکی ہے کہ ایسا خون مضر نہیں جو بہت معمولی مقدار کے اندر جانور کی رگوں کے اندر رہ جاتا ہے. ہاں، بہنے والا خون، اس کے اندر انسانی تحقیق کے مطابق اور سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق کافی ایسے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو مضر صحت ہوتے ہیں اور انسان کو نقصان دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللحم الخنزیر، اور تم پر خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا. خنزیر کا خصوصی طور پر ذکر اس لیے کیا گیا، اس کے تمام اجزاء حرام ہیں. اس کی کھال، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، ہر طرح کی منفعت انسان کے لیے حرام کر دی گئی. دیگر جانوروں کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے، لیکن خنزیر کی کھال دباغت کے بعد بھی پاک نہیں ہوتی. خنزیر میں کیا معاملہ ہے کہ اس کو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا؟ تو
سید قطب شہید اپنی تفسیر فی ظلال القرآن کے اندر فرمایا کہ یہ جو خنزیر ہے اس کی آنتوں میں ایک ایسا قسم کا جراثیم پایا جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے. اس کے گوشت کے اندر انتہائی مضر صحت قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں. اور آج سائنس بہت عرصہ بعد تحقیق کرنے کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کے نزول کو کم و بیش 1450 سال ہونے کو آئے تو قرآن کریم نے جو بات پہلے فرما دی آج سائنس بہت عرصہ تحقیق کے بعد اس مقام پر پہنچی کہ اس کے گوشت میں ایسے مضر صحت اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور دوسرا علماء کرام نے بعض نے اس طرف بھی اشارہ دیا کہ خنزیر عمومی طور پر بے حیا جانور ہے اور یہ جفتی کرتے ہوئے کسی رشتے کا پاس نہیں رکھتا. آپ اس کا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. تو جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں وہ طبعی طور پر اور فطری طور پر لوگ بے حیا ہو جاتے ہیں. اور اس کی واضح مثال ان ممالک کے اندر دیکھی جا سکتی ہے جہاں پر خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے. ان لوگوں میں اپنی محرم کے ساتھ بھی تعلقات بنانے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کی جاتی. گزشتہ ایام میں نے ایک جدید مقالہ پڑھا تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو اس میں لکھا تھا کہ ان ممالک کے اندر جہاں پر غیر مسلم آباد ہیں اور خوراک میں یہ خنزیر وغیرہ بھی کھایا جاتا ہے تو وہاں پر ہر تیسرا شخص اپنی محرم کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی آفتوں سے محفوظ فرمائے. خنزیر کھانے والے شخص کی جبلت میں بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے، وہ انسان سرکشی پر اتر آتا ہے. یہ اس کا ایک روحانی معاملہ علماء کرام نے بیان کیا کہ انسان پر روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں. جسمانی میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا. اگر سائنس آج بہت تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس کے جسم میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں، ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں، جرمز پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، تو ممکن ہے کہ سائنس مزید تحقیق کر کے ان حکمتوں پر سے بھی پردہ اٹھا دے جن کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے. قرآن کریم 1400 سال پہلے جن باتوں کی وضاحت کر چکا، جن باتوں کو بیان کر چکا، سائنس بمشکل ان میں سے چند ایک حکمتوں تک پہنچ سکی ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ امید واسق ہے، قوی امید ہے کہ سائنس ان مزید رازوں سے پردہ اٹھا دے گی کہ قرآن کریم نے ان چیزوں پر حرمت کا حکم کیوں لگایا اور ان کو حرام کرنے کی بڑی وجہ کیا ہے. یہ ان چند حکمتوں میں نے طرف اشارہ کیا جن تک آج کے دور میں سائنس پہنچی ہے، اور وہ چند حکمتیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوں گی علماء کرام اپنے وقت پر بیان فرماتے رہیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جانور جس کو بوقت ذبح بتوں کا نام لے کر ذبح کیا جائے یا کسی غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے. یہاں پر بہت سے ذہنوں میں ایک سوال جنم لیتا ہے کہ وما أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کا معنی یہ ہے کہ ایسا جانور جو کسی اللہ کے محبوب ولی کی طرف منسوب کر دیا جائے، جیسے کہہ دیا جاتا ہے یہ غوث اعظم کے لیے بکرا ہے، یا اس کا ثواب ہم نے سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے رکھا ہے، یا یہ بکرا ان کے لیے ہے، یا اس کھانے کا جو ثواب ہے وہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے. یعنی کھانے پینے کی کسی چیز کو ہم کسی ولی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. یہاں پر اس مسئلے کو واضح طور پر سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی عمل بھی عبادتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں اور ثواباً بندے کے لیے ہوتا ہے. تو قربانی بھی عبادتاً اللہ کے لیے ہے. یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بکرا غوث اعظم کے لیے ہے تو معنی یہ ہوتا ہے ثواب اس کا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے. یہ نہیں کہ ہم غوث اعظم کی عبادت کر رہے ہیں اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت یا کسی اور ولی کی عبادت کے نقطہ نظر سے ہم نے اس کھانے پینے کی چیز کو یا اس جانور کو مختص کر رکھا ہے. یہ ثواب کی نیت سے اس طرف منسوب کرتے ہیں. جیسے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ میری نماز، میں نے اپنی نماز ادا کر لی. یہ ظہر کی نماز ہے، یہ عصر کی نماز ہے، کیا تم نے اپنی نماز ادا کر لی؟ کیا تم نے حج کر لیا؟ تم نے کتنے حج کیے؟ یہ تمہارا حج کیسا رہا؟ یہ جو نسبتیں ہیں تمہارا حج، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم نے اپنی عبادت کی. اس کا مطلب ہوتا ہے تم نے عبادت تو اللہ کی لیکن وہ عمل جس سے مقصد تمہیں ثواب پہنچنا تھا وہ عمل تمہارا کیسا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد کا تھا.
روزہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد کا تھا۔ معنی یہ ہے کہ وہ روزہ بہترین تھا جس کا ثواب حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مختص اور عبادتاً وہ اللہ ہی کے لیے تھا۔ ایسے ہی کوئی چیز بھی جب ہم منسوب کرتے ہیں، کھانے پینے کی بھی کوئی چیز منسوب کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ثواب فلاں بزرگ کے لیے ہے، عبادتاً وہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب یہاں پر میں کچھ مفسرین کرام کے حوالے دیتا چلوں، اور جو لوگ اس مسئلے کو پوری وضاحت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو وہ حضور سیدنا فاتح قادیانیت، حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب اعلاء کلمت اللہ کا مطالعہ فرمائیں۔ اس میں آپ نے بہت ہی زبردست دلائل کے ساتھ اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے اور اس مسئلے پر واضح کیا ہے کہ صحیح اس کا معنی کیا ہے اس آیت کا وما احل بہ لغیر اللہ کا۔ تفسیر در منصور کے اندر سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ای ما ذبح لغیر اللہ، یعنی وہ جانور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے، یعنی بوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا جائے۔ ہاں اگر آپ بوقت ذبح پڑھتے ہیں بسم الغوث الاعظم یا کسی ولی کے نام کو لے کر آپ اس کو ذبح کرتے ہیں تو وہ تو شرعاً حرام ہے، اور ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا۔ اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا وَهُوَ مَا ذُبِحَ عَلَىٰ اسْمِ غَيْرِهِ تَعَالَىٰ مِنَ الْأَنْصَابِ وَالْأَنْدَادِ وَالْأَزْلَامِ، یہ وہ جانور ہے جو اللہ کے نام کی بجائے اس کے کسی غیر یعنی بتوں اور جھوٹے معبودوں کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اس سے بھی وہی بات واضح ہوئی جو میں نے کہا کہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لینا شرعاً یہ حرام ہے، اس سے جانور حرام ہو جاتا ہے۔ وما احل بہ لغیر اللہ کا معنی یہی ہے۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی تفسیر خازن میں، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مدارک کے اندر بھی یہی معنی بیان کرتے ہیں۔ احل بہ، یہ احلال کا اصل معنی ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا، چونکہ کفار بتوں کی خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کرتے تھے اور بلند آواز سے اپنے جھوٹے خداؤں کا ذکر کرتے تھے، یہ ان کی عادت بن گئی، اس لیے مطلقاً جانور ذبح کرنے کو احلال کہا جانے لگا، خواہ آواز بلند نہ بھی کی جائے۔ تو ان مفسرین کرام نے بھی اسی طرف روشنی ڈالی۔ تفسیر جلالین میں بھی یہی بات ہے کہ وما احل بہ لغیر اللہ کا معنی یہ ہے کہ ایسا جانور جو بوقت ذبح غیر خدا کے نام پر ذبح کر دیا جائے، احل بہ لغیر اللہ۔ رہا یہ معنی کہ یہ جو نظر مان لی جاتی ہے، یہ نظر اسی معنی میں نے جیسے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ثواب اس کا فلاں بزرگ کے لیے ہے، اور عبادتاً یہ عبادتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تفسیرات حمدیہ میں ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء کما هو الرسم فی زماننا حلال طیب طاہر، بے شک وہ گائے جو اولیاء کے لیے نظر مان لی جائے جیسے یہ ہمارے زمانے میں رسم ہے، حلال ہے، طیب ہے اور طاہر ہے۔ تو تفسیرات احمدیہ میں ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تصریح فرما دی کہ یہ جو جانور کو منسوب کر دیا جاتا ہے تو یہ منسوب کرنا بنیت ثواب ہوتا ہے کہ اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اس کا ثواب فلاں بزرگ کے لیے مختص ہے، نہ کہ اس کا یہ معنی ہے کہ ہم غوث اعظم کی عبادت کر رہے ہیں۔ احل بہ لغیر اللہ کا معنی یہی ہے کہ بوقت ذبح کسی غیر خدا کا نام لیا جائے اور اس کو ذبح کیا جائے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، اور تو جو یہ چیز کھانے پر مجبور ہو جائے، نہ خواہش رکھنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ یہ اضطراری صورتحال کی اب بحث آ گئی کہ انسان پر بسا اوقات ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انسان بھوک سے، انسان مجبوری کی حالت میں اور اضطراری صورتحال میں آ گیا، مجبور ہو گیا، تو ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبوری کی حالت میں اس شخص کے لیے حرام چیزیں بھی کھانا حلال کر دیا۔ لیکن یہاں پر یاد رکھے کہ جب تک اس پر مجبوری کی حالت رہے گی، بقصد مجبوری، وہ کسی بھی مجبوری کی حالت میں مبتلا ہے، وہ جان سے چلا جائے گا، مر جائے گا، تو اس حال میں جتنے کھانے سے اس کی جان بچتی ہو اس کو اتنا ہی کھانا جائز ہے، اور عام حالت لوٹنے پر، یعنی اب مجبوری کی حالت ختم ہو گئی تو وہ جانور بدستور ویسے ہی حرام رہے گا۔ یہ اضطراری صورتحال میں اس کے لیے ایک استثنائی صورتحال پیدا کر دی گئی شریعت کی طرف سے کہ وہ ایسی صورتحال کے اندر کسی حرام جانور سے بھی یا
ایسے جانور سے جس کو شریعت منع کیا ہے اس سے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اضطراری صورتحال ہے۔ تفسیر خازن میں ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو، اس کو نہ کھانے سے جان چلی جانے کا خوف ہو، اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، خواہ بھوک یا غربت کی وجہ سے یہ حالت ہو یا کوئی شخص حرام کے کھانے پر مجبور کرتا ہو، نہ کھانے کی صورت میں جان جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ ہلاکت کا خوف نہ رہے، بلکہ اتنا کھانا فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ حالت مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت دینا، اسے معاف رکھنا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی دلیل ہے۔ مزید ارشاد فرمائیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یعقلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ وہ چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں ستھرا کرے گا، نہ ان کے لیے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں۔ کافروں کا ایک گروہ مشرقین کے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اب دوسرے گروہ یعنی یہودیوں کا تذکرہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلا گروہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنے والا تھا، اور دوسرا گروہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوتاہی کرنے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان چھپانا، آپ کی نشانیاں چھپانا، آپ کے آنے کی جو واضح طور پر صراحت تصریح کر دی گئی تھی ان کتابوں میں سب کچھ جانے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپانا اور اپنے دیگر حواریوں تک نہ پہنچنے دینا۔ یہودیوں کے سردار یہ امید لگا بیٹھے تھے، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی درسوں میں یہودیوں کے معاملات پر بہت تفصیلی طور پر گفتگو کر چکا۔ جو لوگ تفصیلی طور پر اس تفسیر کو جاننا چاہیں وہ ہمارے گزشتہ جو دروس گزر چکے ان کو سماعت کیجئے، اور یہاں پر مختصراً میں تفسیر خازن کے حوالے سے پھر گفتگو کرتا چلوں کہ یہودیوں کے سردار علماء یہ امید رکھتے تھے کہ نبی و آخر الزمان دیگر انبیاء کی طرح بنی اسرائیل ہی میں مبعوث ہوں گے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مبعوث کیے گئے۔ تو یہ بات دیکھ کر یہودی علماء اور یہودی سردار اور جو بھی یہودی متعلقین تھے ان کے، وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، اور انہیں خیال آنے لگا کہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے بھی نہیں ہے، اور ان کے آنے سے ہماری حکومت جانے کا بھی اندیشہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمارے لوگ مسلسل روز بروز اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو واضح نشانیاں تھیں ان کو بیان اگر کیا جائے تو وہ لوگ جو کسی تذبذب کا شکار ہیں وہ بھی واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیں گے، اور یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، لہٰذا انہوں نے ان نشانیوں کو چھپا دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہودیوں کے اس طرز عمل پر فرما دیا کہ ذاتی مفادات، مال دنیا جو لوگ ہمارے پاس نذرانے لاتے ہیں، ان نذرانوں کے حصول کے لیے کہ نذرانے بدستور ہمارے پاس آتے رہیں اپنے خزانوں کے آپ کہہ لیں کہ اپنے خزانے بھرنے کے لیے اور اپنے جیبیں بھرنے کے لیے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف چھپائے، اور یہ آیت ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، خصائص اور آپ کی شانیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں واضح طور پر جانتے ہیں، لیکن اس کے برعکس عقیدہ رکھتے ہیں اور اپنے حواریوں کو بھی اس کے برعکس عقیدہ رکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس درجے انہیں آگ برداشت، یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، جو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت چھپانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تحدید فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سخت قسم کا حکم صادر فرما دیا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو خود جہنم کا ایندھن بنانے والے ہیں، باوجود یہ کہ ہدایت جانتے ہیں کس بات کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح طور پر ان کو علم ہے، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شَقَاقٍ بَعِيدٍ،
یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں۔ فی الکتاب سے مراد قرآن کریم فرقان حمید ہے، یا ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد توریت ہے۔ پہلی صورت میں اختلاف سے مراد یہ ہوگا کہ نہ ماننا، دوسری صورت میں اس سے مراد یہ ہوگا کہ صحیح طور پر نہ ماننا، کیونکہ یہودی قرآن کو تو بالکل نہیں مانتے تھے، توریت کو مانتے تھے اور توریت کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر صحیح طور پر نہ مانتے تھے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلا حیل و حجت ایمان لے آتے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں کتاب سے مراد قرآن ہی ہوگا۔ ان کا اختلاف یہ تھا کہ ان میں سے بعض قرآن کو شعر کہتے تھے، یہ شعر و شاعری ہے، بعض جادو، بعض کہانت کہتے تھے، جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الجامع الاحکام القرآن کے اندر بیان فرمایا۔ یعنی یہ اس لیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ غالب، یہاں پر غالب جو مفسرین کا قول ہے وہ یہی ہے، اغلب بات یہی ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے ہیں، کتاب میں اختلاف کرنے سے مراد ان لوگوں کا ذکر ہے جو مشرقین ہیں، وہ اس کو شاعری، کبھی کہانت، کبھی جادو سے تعبیر کرتے ہیں، اس پر ان لوگوں کا بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دور کی مخالفت و ضد میں ہیں، یعنی یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ ہم پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما